جلسے سے یہ پیغام لے کے جانا ہوگا. ہر ایک کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں لگ رہی ہیں مگر بڑے کام کی بات ہے, اتنے کام کی بات ہے اللہ. اب سنو, میں حضرت علی کی بھی تو ایک بات بتا دوں. دو ہی باتیں رہ گئی, تیسری بات کون سی؟ بیٹا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت زیادہ تر نوجوان شراب میں پھنس چکے ہیں, نشہ کر رہے ہیں بڑی تیزی سے. اس گاؤں کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر اکثر شہروں میں اور جہاں جہاں میں تقریریں کرنے جا رہا ہوں مجھے سننے ملا, رزلٹ ملتا کہ بڑی تیزی سے نشہ کر رہے ہیں, بڑی تیزی سے نشہ. مولا کائنات حضرت علی نے ان کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ ہے, قرآن کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. سمجھ میں آ رہی؟ حضرت علی فرماتے ہیں, سننے کی بات ہے یہ بیٹا, او بیٹا میرا چاند. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب میں شراب, پانی تھا, تالاب تھا, اس میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی. اور وہ جس میں شراب کے چند قطرے ڈالے اور وہ پانی زمین میں خشک ہو گیا, تالاب سوکھ گیا, پانی زمین نے پی لیا, اس زمین پہ گھاس اگ آئی, اس زمین پہ گھاس جم آئی. حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لیں, کھا لیں, پیٹ بھر لیں تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے. تقوی سمجھ رہے؟ علی فرماتے ہیں, مولا کائنات حضرت علی کہتے ہیں علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. مگر ہم مولا کائنات حضرت علی کا نام بھی لیتے ہیں. محرم شریف کا مہینہ بلکہ چہلم کا مہینہ, نام بھی لیتے گئے اور حسین پاک کے نام پہ کچھ بھائی خرافاتیں بھی کرتے ہیں. ان خرافاتوں سے باز رہنا. جیسے ڈھول بازی آج لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی سوچتے ہوں گے کہ یار چلو محرم تو ہو گئے 10 محرم, پھر یہ تیجا, 40واں, یہ سب کہاں سے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتا کسی کے ذہن میں آ جائے تو اس کو بھی تھوڑا سا صاف کر دوں اگر اجازت ہے تو. اور ہاں کچھ ابھی 11ویں شریف آ رہی ہے نا, تو ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ بھی بات ہو یار یہ 11ویں شریف کہاں سے, سمجھے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن, اگر اجازت ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا صاف کر دوں. سننا چاہ رہے ہو نا؟ اچھا 11ویں شریف کا مطلب یہ ہے بڑے پیر صاحب کی اس پہ فاتح ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولو؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں اور حدیث میں دکھاؤ تو بڑے پیر صاحب اس وقت تھے ہی نہیں جب قرآن نازل ہوا اور حضور کی حدیثیں تھی. سمجھ میں آ رہی؟ وہ تو 400 سال کے بعد. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں حدیث سے اب ملے گا کیا, کیونکہ 11ویں شریف ہوتی ہے تو ہم اور آپ بریانی پکاتے ہیں یا گوشت روٹی یا جو بھی کھانا, یہ سب کھانا پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ بولو پاک ہوتا ہے نا. اچھا اب دوسری بات یہ ہے اس پاک کھانے پہ ہم پڑھتے کیا ہیں؟ قرآن شریف کی آیتیں. اگر آیات پڑھیں جس کو پنجاب بولتے ہیں, اگر وہ پڑھیں تو قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, الحمد, الف لام میم, وإلہکم درود شریف, الا ان اولیاء اللہ, اور ختم. یہی پڑھتے ہیں. اور اگر ویسے فاتحہ پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ درود شریف, 1 مرتبہ الحمد شریف, 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں بولو جو ہم نے قل یا الکافرون وغیرہ سب پڑھی. اچھا ٹھیک ہے, سنتے رہنا ذرا توجہ سے. تو
جب ہم نے یہ پڑھی تو یہ پڑھنے کے بعد اگر ہم بڑے پیر صاحب کی روح کو یا غریب نواز کی روح کو یا صابر پاک کی یا اپنے اماں کی ابا کی روح کو اگر ثواب پہنچا رہے ہیں اس کھانے کا جو ہے وہ، اور جو ہم نے کلام پڑھا اس کا، تو اس میں کون سی ایسی ناجائز بات ہے؟ یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کھانا نہیں چاہیے. اچھا، جب تک قرآن اس پہ پڑھا نہیں گیا تھا تو خوب کھا رہے تھے، اور قرآن پڑھنے سے کیا وہ ناپاک ہو گیا؟ ارے کسی کو گالی دی ہے کیا اس نے؟ سوچو بھائی، کسی سے کچھ کہا ہے کیا؟ قرآن کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، آیت پڑھنے سے پہلے جائز تھا، اب آیتیں پڑھنے سے ناجائز ہو گیا کیا؟ بولو، ناجائز ہو گیا؟ نہیں، یہ ناجائز نہیں ہوا، بلکہ تبرک سمجھ کے کھاؤ گے تو قرآن پڑھا گیا، شفا ملے گی، شفا. اور قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن میں ہے یہ، سمجھ رہے بات؟ ہاں، جہاں بات کہنے کی ہے وہ بھی سنو. اگر کسی کے گھر تیجا ہوتا ہے تو وہ کان کھول کر کے سن لو. بیچارے کے ابا یا اماں کی طبیعت خراب، لاکھوں روپے اس میں لگا دیے، اب 5,000 10,000 ان سے انہوں نے ادھار لے لیے، ادھار لے کر کے وہ سب خرچ کر دیے. اس کے پاس، بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور وہ قرض میں پھنس گیا. مگر گاؤں میں ماحول بنا لیا ہے کہ تیجے یا 10ویں یا 40ویں کی دعوت پورے گاؤں کی ہوتی ہے، پورا گاؤں کھاتا ہے، ارد پکائے جاتے ہیں، گوشت پکایا جاتا ہے، روٹی پکائی جاتی ہے. اب بھلے وہ بنیے سے پیسے بی بی کا زیور ڈال کے لائے یا کسی سے ادھار لے یا سود پہ روپیہ پیسہ لے، اس جلسے سے یہ پیغام لے جاؤ، کان کھول کے سنو. اگر تم ایسا تیجا کرو، اگر تم ایسا 10واں کرو، اگر تم ایسا 40واں کرو تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہوگا. تم ایسا ہرگز مت کرنا. اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو نل میں سے 1 گلاس پانی بھرو، سامنے رکھ لو، اور اگر وہ بھی نہیں ہے خالی قرآن پڑھو، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو، کلمہ پڑھو، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو. ادھار لے کر کے، قرض لے کر کے، سود پہ روپیے لے کر کے، بی بی کا زیور بیچ کے، یتیموں کا مال